اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پن پوائنٹ اور میں ہوں نوید امان خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کے حوالے سے۔ شاہ محمود قریشی 1 مہینے کی رہائی کے بعد واپس آئے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس نما ایک بیان دیا۔ اگرچہ اس کو پریس کانفرنس تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن میڈیا کے سامنے ایک بیان کہا جا سکتا، چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایک بہت بڑے فنکار سیاستدان ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی بھی واضح بیان نہیں دیا اور گول مول بات کر کے میڈیا پر صحافیوں کے سوالات کا جواب دیے بغیر وہ چلے گئے۔ پی ٹی آئی مجموعی طور پر تو فنکاروں کی پارٹی میں کہتا ہوں اس کو، جس کے بہت بڑے مہان فنکار لیڈر عمران خان ہیں، اور اس میں موجود تقریباً تمام لیڈر ہی، تمام سیاستدان ہی فنکارانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کی فنکاریاں تو سب کے سامنے ہیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب کی سیاسی فنکاریوں سے بھی پورا زمانہ آگاہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے جو دیرینہ پرانے ساتھی تھے، فواد چودھری صاحب، یا پھر پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے بابر اعوان صاحب کو دیکھ لیں، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ان کی پی ٹی آئی کا حصہ تو نہیں تھے، لیکن وہ پھر جس پارٹی میں بھی ہوتے ہیں یا جہاں بھی ہوتے ہیں وہ حصہ ہی بن جاتے ہیں، اور وہ ہیں جناب شیخ رشید صاحب۔ تو یہ فنکاروں کی پارٹی کا مجموعہ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب عدالت سے آگے جو بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، اور ہر غروب کے بعد ایک طلوع ہوتا ہے۔ تو اب وہ غروب کسے کہہ رہے ہیں اور طلوع کسے کہہ رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ عمران صاحب کو غروب کہہ رہے ہیں اور خود کو طلوع کہہ رہے ہیں، اور جو انصاف کا جھنڈا ان کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی تحریک انصاف کی بچی کھچی کوئی ساکھ یا کوئی نمائندگی ہے، تو اب وہ ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ یقینی طور پر اس پی ٹی آئی کے دھڑے کی سربراہی کریں گے جو عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں چلتا رہا، اور عمران صاحب کا جو سیاسی ستارہ ہے وہ غروب ہو گیا۔ اب وہ باہر آ گئے اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ میں اب چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کروں گا۔ تو وہ کیا ملاقات کریں گے؟ اب ان کے پاس چیئرمین پی ٹی آئی کو دینے کے لیے یا ان سے لینے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ اب یہ ایک فارمیلٹی ہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بن جائیں گے اور عمران خان چیئرمین شپ سے ہٹ جائیں گے، یا وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے، یا وہ نااہل قرار دے دیے جائیں گے، یا وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اب پی ٹی آئی کی جو بچی کھچی جو باقیات ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس آ جائیں گی۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب بھی تو بڑے فنکار قسم کے سیاستدان ہیں، وہ فنکارانہ تیزیاں اور پھرتیاں تو دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان میں قائدانہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہی چیز اب پی ٹی آئی کا مقدر ہوگی کہ اس کے کسی بھی دھڑے کی کوئی قائدانہ صلاحیت نہیں ہوگی۔ جو عمران خان صاحب کی قائدانہ صلاحیت تھی وہ بھی پی ٹی آئی کے کام تو نہیں آئی، اس قائدانہ صلاحیت نے بھی پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں ہی کا بیڑا غرق کیا، اور اس کی وجہ عمران خان خود ہیں۔ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کا جو عمل دخل تھا وہ ایک ایسے سیاستدان کا عمل دخل تھا جس میں ہم نے ایک سیاستدانوں کا ایک نیا روپ دیکھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید نواز شریف صاحب بہت فنکار سیاستدان ہیں، یا زرداری صاحب بہت فنکار اور تیز سیاستدان ہیں، گھاگ سیاستدان ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، لیکن نہیں۔ جب عمران خان صاحب سیاست کے افق پہ چمکے تو ہمیں یہ نظر آیا کہ عمران خان صاحب تو ان کی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب کی نسبت مہان فنکار سیاستدان ہیں، اور یہ تمام سیاستدان عمران خان صاحب کے گھر پانی بھرتے ہیں۔ ایسا فنکار سیاستدان زیادہ دیر چل نہیں سکتا، وہ فنکاریوں کا چونکہ عادی ہوتا ہے، ہیرا پھیریوں کا، چالاکیوں کا، اور قوم کو یا لوگوں کو یا سیاستدانوں کو الو بنانے کا عادی ہوتا ہے، تو ایک وقت ضرور آ جاتا ہے جب وہ خود اپنی فنکاریوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے اور پھر اپنی فنکاریوں ہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہی کام عمران خان صاحب فنکاریاں کرتے 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 9 مئی تک آئے، اور پھر جو 9 مئی کو انہوں نے ایک بہت ہی اندھوناک فنکاری دکھائی، وہ فنکاری انہی کو لے کے ڈوب گئی، اور جو انہوں نے آخری پتہ کھیلا، وہ پتہ کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ آخری پتہ کھیل گئے، اور انہوں نے آخری پتہ کھیل کر جو افواج پاکستان اور پاکستان کی افواج کی جو تنصیبات تھیں، فوجی تنصیبات پر حملے کر کے اور ریاست پاکستان پر حملے کر کے جو بغاوت کی یا بغاوت پر اکسایا یا بغاوت کے لیے پورے عوام کو یا اپنی پارٹی کو تیار کیا یا ان کو مائل کیا یا ان کو یا اس سٹیج تک لائے،
وہ بغاوت چونکہ ناکام ہو گئی اس لیے وہ انقلاب نہ بن سکا۔ وہ اپنی طرف سے تو انقلاب لا رہے تھے یا انہوں نے لانے کی کوشش کی، لیکن جب کوئی انقلاب ناکام ہو جائے تو وہ بغاوت بن جاتی، اور یہی ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ جو طیب اردوان نے بطور حکمران ان باغیوں کے ساتھ حشر کیا، وہی حشر اس وقت عمران خان صاحب پاکستان میں اگر یہ بغاوت کامیاب ہو جاتی تو وہ اداروں کے سربراہان اور سیاستدانوں کے ساتھ وہی حشر کرتے، وہ چن چن کے ان کو پھانسیاں لگاتے اور چن چن کے ان کے سر اتارتے۔ یہاں پر عمران خان صاحب نے لوگوں کو اکسایا اور ان پر قوم کو یقین نہیں تھا، اس وجہ سے وہ ناکام ہوئی، اور جو انہوں نے وار کیا وہ ایک بودا وار تھا جو ان کو ہی لے کے بیٹھ گیا۔ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ عمران خان صاحب اپریل میں ہی بنا چکے تھے، اور ان کا یہ منصوبہ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ مکمل ہو چکا تھا کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو پھر اس کا اس طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ یہ رویہ ایک انتہائی سفاکانہ، انتہائی فاشسٹ رویہ تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاستدان اس طریقے سے آگے بڑھ کر قوم کو یا ملک کو لیڈ کر سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے عمران خان صاحب کے زوال کے حوالے سے دیکھ لیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب اب اگر بچی کھچی اس پی ٹی آئی کی قیادت کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے چند لوگوں کے چند دھڑوں کی ہی نمائندگی کر سکیں گے، اور اس سے کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ پھانسی کا پھندہ دیکھ کر تمام پی ٹی آئی کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے، اور اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو پھانسی کا پھندہ دکھا کر دور کر دیا گیا ہے تو صرف اس لیے کہ اب فارملی پی ٹی آئی کی جو عمران خان صاحب کے دھڑے کی قیادت ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔